السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، ایک اعتراض اور ہے جو لے کر کے ہم آپ کے سامنے آج حاضر ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی تقریروں میں، اپنی گفتگو میں، اپنی تحریروں میں یہ بات بولتے ہیں، کہتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عورت کی حالت بہت بری تھی، یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا، ایسا تھا، ویسا تھا، زندہ دفن کی جا رہی تھی اور مار دی جا رہی تھی اور اس کی حالت بہت گھٹیا اور بہت پست تھی۔ تو یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کی حالت اچھی تھی، اسلام کے بعد عورت کی حالت بری ہوئی۔ یہ اعتراض ہے یا ملحدین کا اور غیر مسلمین کا کہنا ہے۔ دلیل کیا ہے اس کے پیچھے؟ دلیل مثال کے طور پہ ایسا اسی ٹائپ کی کئی باتیں وہ کہتے ہیں۔ ایک مثال کہتے ہیں کہ تم لوگوں کے ہاں تمہارے نبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بیوی ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اسلام سے پہلے ہی بااثر خاتون تھیں، ان کے پاس سب کچھ تھا۔ اگر عورت کی حالت خراب ہوتی تو حضرت خدیجہ کس طریقے سے اتنی پاورفل تھیں، اور عورت جب زندہ دفن ہی کر دی جاتی تھی تو حضرت خدیجہ فلاں 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 عورتیں کہاں سے آ گئیں؟ تو تم لوگ جو یہ باتیں کہتے ہو نا اپنی فضیلت میں، اپنے دین کی فضیلت میں، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، بیس نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی اسلام سے پہلے عورت کی حالت اچھی تھی اور اسلام کے بعد عورت کی حالت بری ہو گئی ہے۔ اس بات کے لیے کیا جو بات کو دلیل بنا کے پیش کیا جا رہا ہے وہ دلیل کیا واقعی ٹھیک ہے؟ اس پہ ہم غور کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سیلیبریٹیز ہیں، جو شخصیات ہیں، تو بڑی شخصیات کو دلیل کے طور پہ ہم نہیں پیش کر سکتے کہ ان کے نام گنا کر کے ہم عورت کی عام حالت جو تھی اس کو ثابت کر سکیں ان کے ذریعہ کہ دیکھیے یہ اور وہ سب بڑی بڑی شخصیات ہیں، تو ان کو سامنے کر کے عورت کی عام حالت کو ہم پیش کر سکیں کہ عورت کی عام حالت بھی انہی کی طرح تھی۔ یہ بالکل غلط بات ہے اور کسی بھی زمانے میں ایسا نہیں کیا جا سکتا، یہ صرف دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ آج عورتوں کے نام پر تحریکیں بنی ہوئی ہیں، بلکہ یہ جتنے ملحدین ہیں یہ سارے لوگ عورتوں کے نام پر بنی ہوئی تنظیموں ہی کے پیسے کھا رہے ہیں۔ عورتوں کے نام سے جو تحریکیں چلا رہے ہیں، یہ عورتوں کے نام سے جو انہوں نے بہت ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں، انہی کے نام سے ان کو فنڈز ملتے ہیں اور پیسے کھاتے ہیں۔ تو ان کا پورا کاروبار ہی اسی پر چل رہا ہے کہ عورت کی حالت آج بہت خراب ہے۔ سارا کاروبار اس کو ٹھیک کرنا ہے، اسی نام پہ ان کا سارا کاروبار ہی چل رہا ہے۔ اب ایک طرف تو یہ ہے کہ عورت کی حالت بہت خراب ہے۔ اب اگر ہم یہ کہیں تمہارے حساب سے کہ دیکھو عورت جہاز اڑا رہی ہے، عورت افسر بھی بن رہی ہے، عورت دیش بھی چلا رہی ہے، جہاز اڑا رہی ہے، دیش چلا رہی ہے، افسر بن رہی ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی عورت ہے، تو عورت کی حالت کہاں خراب ہے؟ اگر ہم ایسا کہتے ہیں تو کیا آپ مان لو گے اس کو کہ عورت کی حالت تو کہیں نہیں خراب ہے؟ اب اگر کوئی کہے کہ وراثت میں عورت کو حصہ نہیں ملتا، ساس بہو پر ظلم کر رہی ہے، گھر گھر کا معاملہ ہے، یا بہویں ایسے حالات پیدا کرتی ہیں کہ ساس کو اور سسر کو اولڈ ایج ہاؤس میں جانا پڑتا ہے، اس طرح کے حالات ہیں عورتوں کے، اس طرح کی سچویشن ہے، تو آپ کہیں گے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے، عورت جہاز اڑا رہی ہے، عورت دیش چلا رہی ہے، عورت افسر بن رہی ہے، عورت پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہے۔ اگر عورت کی حالت خراب ہوتی، اگر عورت ماری جاتی، ستائی جاتی، تو پھر ایسا کیسے ہوتا؟ یہ مثال ہے اس بات کی کہ عورت کی حالت خراب نہیں ہے۔ تو کیا یہ بات صحیح ہوگی؟ تو ہم یہ نہیں کہتے
کہ اسلام سے پہلے عورت بالکل بھوکی تھی. ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عورتوں کے حوالے سے فلاں فلاں خامیاں، فلاں فلاں پریشانیاں، فلاں فلاں برائیاں موجود تھیں، اسلام نے انہیں ختم کیا. ہم یہ نہیں کہتے کہ عورت بالکل ملیا میٹ تھی. ہاں، بہت ساری چیزوں کے حوالے سے، بہت ساری چیزوں کا نام لے کر کے یہ دیکھا جا سکتا ہے اور یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ واقعی عورت کے سلسلے میں بہت ساری کوتاہیاں ہو رہی تھیں، اسلام نے ان کوتاہیوں کو ختم کیا. ایک اور مثال لیتے ہیں. آج ہمارے ملک میں سلیکٹیو ابارشن ہوتا ہے، پیٹ ہی میں بچیوں کو مار دیا جاتا ہے. اسی لیے یہ قانون لانا پڑا کہ جنڈر بتانا جرم ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی، یہ ایک اپرادھ ہے، پوچھنا اس کا اور اس کا بتانا، اور اس پر جرمانہ ہے، سزا ہے. کیوں یہ قانون آیا؟ اسی لیے یہ قانون لایا گیا نا کہ لوگ بچیوں کو پیٹ ہی میں مار دیتے تھے، اور آج بھی ایسا کر رہے ہیں. اس پر کویتائیں ہیں، لوگوں کے مضامین ہیں، مقالات ہیں، بہت سارا لوگوں نے لکھا ہے، اخباروں میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے. ایک بالکل سچا معاملہ ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اب اگر کچھ لوگوں کی محنت سے، حکومت کے قانون لانے سے اور اس کے نافذ کرنے سے اور لوگوں کی بیداری مہم سے، جاگرکتا پیدا کرنے کی وجہ سے یہ برائی اگر ختم ہو جائے اور پھر وہ یہ کہنا شروع کریں کہ پہلے ایسا ہو رہا تھا کہ بچیوں کو پیٹ میں مار ڈالا جا رہا تھا، لیکن ہم نے بڑی محنت کی، قانون لایا گیا، جاگرکتا پیدا کی گئی، لوگوں کو سمجھایا گیا، تو ایک ماحول بنا اور یہ برائی ختم ہو گئی. تو آپ سوال کر دیں کہ جب بچیوں کو لوگ پیٹ میں مار دیتے تھے تو تمہاری بیوی کہاں سے آ گئی، اس کی بہن کہاں سے آ گئی، اس کی اماں کہاں سے آ گئی، فلاں فلاں سیلیبریٹیز کا نام لے لو، وہ کہاں سے آ گئیں؟ یہ بالکل نادانی والی بات ہے. تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو زندہ دفن کر دینے کی بات ہے، اصل میں عرب کے کچھ قبیلوں میں یہ چیز تھی. عرب کے کچھ قبیلوں میں یہ چیز تھی، تمام قبیلوں میں یہ چیز نہیں تھی. اور ان قبیلوں میں ظاہر سی بات ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر گھر میں تھی یہ بات، لیکن یہ برائی تھی. تو جیسے یہ برائی ایک تھی عربوں میں، ویسے ہی اور بھی برائیاں تھیں. مثال کے طور پہ وہ فقر کے ڈر سے، بھوک کے ڈر سے، غریبی کی وجہ سے بچوں کو بھی مار ڈالتے تھے. بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے. تو ایک برائی یہ تھی، اس کی سچویشن یہ تھی جیسا کہ میں نے بتایا، اور اس طریقے سے اور بھی برائیاں تھیں. اسلام جب آیا تو اس نے اس برائی کو ختم کیا، یہ ہم کہتے ہیں. پھر یہ بھی دیکھیے نا کہ لڑکی کی پیدائش آج بھی مسئلہ ہے. اتنے پہلے جب جائیں گے تب کتنا مسئلہ رہا ہوگا، اس کو کیسے جھوٹ آپ کہہ سکتے؟ لڑکی کی پیدائش تو آج بھی مسئلہ ہے. آخر یہ قانون آیا کیوں؟ جیسا کہ میں نے اشارہ کیا، یہ قانون لانے کی اور جاگرکتا پیدا کرنے کی وجہ یہی ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش آج بھی مسئلہ بنی ہوئی ہے. آپ اپنے ویدک دھرم میں دیکھیے کہ اگر لڑکی ہی لڑکی ہے، لڑکا نہیں ہے گھر میں، تو اس کے لیے نیوگ کراتے تھے. اب وہ نیوگ کو ایکسپلین میں نہیں کرنا چاہتا، وہ لوگ سمجھ لیں. نیوگ ہوتا تھا مطلب لڑکا ہونا چاہیے، کیسے بھی ہونا چاہیے. کیا لڑکی کافی نہیں تھی کہ لڑکا پیدا کرنے کے لیے نیوگ کرنا پڑے، کسی دوسرے مرد سے سمپرک کرنا پڑے؟ لڑکا ہونا ہی چاہیے. یہ تھی لڑکے کی پیدائش کی اہمیت. اور لڑکیوں کی پیدائش کا تھا یہ معاملہ جو آج بھی ہے. آج کے نئے زمانے میں، ماڈرن زمانے میں، جس کو ترقی یافتہ زمانہ کہتے ہیں، اس زمانے میں یہ حال ہے لڑکیوں کی پیدائش کا. پھر اس زمانے میں جب پوری طاقت ہی افراد کی طاقت تھی، یعنی کس کے گھر میں کتنے جوان مرد ہیں وہی اصل طاقت تھے، جس گھر میں لڑکے جوان ہیں وہی اصل طاقت تھے. جنگوں کا معاملہ ہوتا تھا، کمانے کا. اس وقت بھی کمانے میں اصل چیز قوت تھی، محنت تھی بدن کی، دفاع تھا، حفاظت تھی. جنگیں ہوتی رہتی تھیں، لڑائیاں ہوتی تھی، جھگڑے ہوتے تھے. تو اس میں
لڑکوں کی اہمیت بے حد تھی، لڑکیوں کی اہمیت اس لحاظ سے کم تھی کیونکہ وہ جو زمانہ تھا اس زمانے کے حساب سے یہی زیادہ اہم چیز تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ برائی رہی ہوگی۔ آپ اس طرح بھی سوچ سکتے ہیں، جب آج کے زمانے میں لڑکیوں کو جب لڑکوں کے برابر کر دیا گیا ہے ہر چیز میں، تعلیم میں اور تمام چیزوں میں، کہ جو فائدہ لڑکے پہنچا سکتے ہیں وہ فائدہ لڑکیاں بھی پہنچا سکتی ہیں، اس کے باوجود بہت سارے اسباب کی بنا پر لڑکیوں کی پیدائش مسئلہ ہے، تو پھر اس زمانے میں لڑکیوں کی پیدائش مسئلہ کیوں نہیں رہا ہوگا؟ یہ بہت نارمل سی بات ہے۔ تو یہ کہنا کہ اسلام جو یہ کہتا ہے، مسلمان جو یہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کا معاملہ یہ تھا اور عورتوں کا معاملہ یہ تھا، یہ جھوٹ تھا، اور سچائی یہ ہے کہ وہ سب ٹھیک ٹھاک تھا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ یہ کچھ چیزوں کو جمع کر کے 40-50 نام جمع کر کے چھانٹ کر عام حالات کا اس سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے، اور یہ بہت سطحی بات ہے اور بہت بے بنیاد بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔